روحانیت جو ہے وہ روح کو بیدار کرنے کا نام ہے. بندہ اپنی روح سے ملاقات کرتا ہے روحانیت میں. اور روح سے ملاقات کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ روح امر ربی ہے. روح اس کے رب کا حکم ہے. اور یہ شاہد ہے، یہ مشاہد ہے. ان نے اس رب کے جلوے کو، تجلی کو دیکھا ہے. تو روحانیت گویا اپنی روح کو بیدار کر لینے کا نام ہے. نفس پر روح کو حاوی اور حاکم بنانے کا نام ہے روحانیت. ہم روحانیت جن بھوت کو سمجھتے ہیں. یہ پردے ہٹتے ہیں مجاہدے سے اور ذکر سے. جب تمہارا نفس کمزور ہوگا تو روح طاقتور ہوگی، اور جب تک تمہارا نفس طاقتور رہے گا روح کبھی طاقتور نہیں ہوگی. اور نفس تمہارا طاقتور کیسے ہوتا ہے؟ تمہاری خواہشوں کے پورے ہونے سے. تمہیں روٹی کی خواہش ہوئی، تم نے پیٹ بھر کے کھا لی. تمہیں اچھے کپڑے پہننے کی خواہش ہوئی، فوراً بازار سے خرید اور پہن لی. مقصد یہ جس چیز کی تمہیں خواہش ہوئی تم صاحب استطاعت تو سب کچھ کر لیتے ہو 1 منٹ میں. لیکن کبھی رب سے ملاقات کی خواہش ہوئی نہیں. بہت سارے کو پسند جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، لیکن نہیں یار ڈر لگتا ہے وہاں پہ. اب رب سے ملاقات کو ہم سمجھتے ہیں کہ موت آئے گی تو رب سے ملاقات ہوگی. جب تجھے دنیا میں اس سے محبت نہیں ملاقات کرنے کی تو وہ آخرت میں جب مر کے جائے گا وہ تجھ سے ملاقات کب کرنا چاہے گا؟ بیلول دانا کا واقعہ ایک ہے کہ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے یہ اور کچھ بڑبڑا رہے تھے. تو ہارون رشید وہاں سے گزر رہا تھا. ہم نے کہا بیلول دانا، کہ ٹھہرا. نے بولا بیلول سے تو بات کر لوں، آج ملاقات ہوئی ہے بہت عرصے بعد. سلام دعا کر لو بیلول سے. آئے بیلول کے پاس. ارے بیلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے کہ صلح کرا رہا ہوں، بیٹھا ہوں. کہنے صلح کرا رہا ہوں. کہنے تو پھر کیا ہوا؟ کہنے کہ وہ تو مان رہا ہے مگر یہ لوگ نہیں مان رہے. پھر کوشش بلا کر رہا ہوں. بیلول چلا گیا. وہ چلے گئے. ہارون رشید بیلول بیٹھے رہ گئے. ایک دن پھر ہارون رشید نکلے تو قبرستان جا رہے تھے ختم پڑھنے کے لیے ایصال و ثواب کی نیت سے. تو راستے میں دیکھا تو بیلول بیٹھے ہیں قبرستان میں، کچھ بڑبڑا رہے ہیں. ارے کہنے لگے بیلول. کہنے لگے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے صلح کرا رہا ہوں. بولے پھر کہاں پہنچے؟ کہنے لگے آج یہ مان رہے ہیں وہ نہیں مان رہا. تو بہتر ہے کہ پہلے ہی سے مان جاؤ تاکہ وہ بھی مان لے. تو آج ہمیں ایک افسر سے ملنے کا تو شوق ہوتا ہے، کسی بادشاہ سے ملنے کا شوق ہوتا ہے، کسی دوست سے ملنے کا شوق ہوتا ہے، کسی مہربان سے ملنے کا شوق ہوتا ہے، مگر جو مالک الملک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس سے ملنے کا کسی کو شوق نہیں ہوتا. جو سب سے زیادہ دوست ہے اس سے کسی کو ملنے کا شوق نہیں ہے. نہ کبھی خواہش ہے کسی کو، نہ کوئی تمنا کرتا ہے اس بات کی. تو کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نفس غالب ہے تو وہ اپنی خواہش کے مطابق شوق رکھتا ہے.
تو وہ یہ کہتا ہے کہ جس سے نفع فوراً ہے اس سے ملاقات کر. ابھی تو تیرے پاس بہت ٹائم ہے، ابھی تو نے کہاں مرنا ہے. جب موت کا وقت قریب آئے گا، بڑھاپا آئے گا، جب توبہ کر لیو. ہر دن اسی غفلت میں نکل جاتا ہے بندے کو. تو بات یہ ہے کہ جب تک ہمیں خواہش نہیں ہوتی، جب تک توفیق بھی نہیں ہوتی. جب خواہش ہوتی ہے تو توفیق ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو چاہتا ہے کہ تو خواہش کر. دیکھو وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو تم سب کے دل پھیر دے ہمارے. مقلب القلوب والابصار، کہ وہ دلوں کو اور نگاہوں کا پھیرنے والا ہے. مگر وہ اپنا اختیار تمہیں اپنی طرف بلانے کے لیے استعمال نہیں کرتا، وہ تمہارا اختیار چاہتا ہے کہ تم اپنے اختیار اور ارادے سے اس کی طرف آؤ، پھر وہ تمہیں توفیق دے، تمہارے ارادے کو مصمم کر دے اور اس کو قوت دے دے. جو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. تو بات یہ ہے کہ دنیا بزرگوں نے یا انبیاء نے نہیں چھوڑی. اب یہ ایسے ہی بات ہو دنیا چھوڑنا تو جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کے خوشبو ڈال دو، ایسا کچھ نہیں ہے. رہنا اسی دنیا میں، اسی دنیا کے ساتھ رہنا ہے، اس کا کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا ہے. لیکن دنیا کے طریقے سے نہیں. 3 باتوں کو اپناؤ کہ دنیا میں تم مقصد کے لیے آئے ہو، مطلب کے لیے نہیں. پہلی بات ہے یہ. اور مقصد کیا ہے وہ قرآن بار بار بیان کر رہا ہے. دوسری بات یہ کہ دنیا میں خواہش کے مطابق مت رہو، ضرورت کے مطابق رہو. تیسری بات یہ کہ دنیا میں نفع نقصان پہ مت رہو، صحیح اور غلط کے ساتھ رہو. تین باتیں جس نے اپنا لی گویا وہ مجاہد ہو گیا، انہوں نے مجاہدہ اختیار کر لیا. کیونکہ دنیا لا موجود الا اللہ ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اب کوئی مقصد نہیں ہے علاوہ ایک مقصد کے، کوئی مطلب نہیں رہا. میں نہیں کہہ رہا، وہی کہہ رہا ہے نا، لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. کوئی مقصد دنیا میں نہیں ہے سوائے اللہ کے. لا مطلوب الا اللہ، اس کا مطلب ہے کوئی مطلب ہی نہیں ہے دنیا میں اور کوئی اللہ کے سوا مطلب کے سوا. دنیا کو اپنی ضرورت پہ رکھو، اپنی خواہش پہ مت رکھو. یہی انبیاء کا طریقہ رہا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو عمر گزاری وہ ضرورت کے تحت گزاری، جتنی ضرورت تھی اتنی گزاری، اور اتنا ہی مال و اسباب ہوتا تھا. جو بھی کچھ ہوتا تھا آپ کے پاس، چاہے وہ 4 کھجوریں ہوں، 2 کھجوریں ہوں، چاہے وہ نہ ہوں. تیسری بات، دنیا میں نفع نقصان کے لیے نہیں آئے ہو، کیونکہ دنیا کا نفع نقصان تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. تم اپنے نفع نقصان پہ قادر نہیں ہو تو دنیا کیا نفع نقصان کرو گے؟
مگر تم صحیح اور غلط کے لیے آئے ہو کہ تمہیں حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، چاہے تمہیں کتنا ہی نقصان ہو، حق کے ساتھ رہنا ہے، چاہے کتنا ہی نفع ہو۔ اگر باطل کو چھوڑنے میں نقصان ہے تو بالکل چھوڑ دو، حق کو پکڑنے میں نقصان ہے تو بالکل پکڑ لو، لیکن یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ نفع کی طرف جاتا ہے، نقصان کی طرف نہیں۔ تو جس نے یہ تین باتیں اختیار کر لی، یہ فقراء کا قول ہے اور یہ فقراء کا راستہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جس نے یہ تین باتیں اختیار کریں سمجھ لو وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ یہ کامیابی کے راستے ہیں، یہ طریقہ انعام یافتہوں کا ہے۔ تو تم مانگ کیا رہے ہو؟ انعمت علیہم، کہ وہ راستہ جو انعام، تو یہ راستے ہیں وہ، اس پہ آ جاؤ پھر اگر وہ راستہ اپنانا ہے۔ بات یہی ہے کہ فقیری کہہ دینا بڑا آسان کام ہے کہ فقیر ہو جاؤ، فقیری میں آ جاؤ، یا اہل مجاہد ہو جاؤ، مجاہدے میں آ جاؤ، اہل مجاہدہ ہو جاؤ۔ نہیں، اللہ کن سے کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ کہ جو اللہ اس کے رسول کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، ان سے کہہ رہا ہے، عام لوگوں سے نہیں کہہ رہا۔ ایھا الناس نہیں کہا یہاں پہ، کیونکہ لوگوں کا راستہ نہیں ہے، ایمان والوں کا راستہ ہے۔ اور ایمان والوں سے بھی کہتا ہے کہ اللہ اپنے دوست ان میں سے چنتا ہے۔ سب ایمان والوں کو بھی نہیں کہہ رہا، پکارا سب ایمان والوں کو ہے، لیکن چنے گا اپنی مرضی سے۔ دعویٰ سب کو ہے، اب جیسے مؤذن نہیں کہتا حی الفلاح، جاؤ بھلائی کی طرف، کتنے جاتے ہیں؟ اور جتنے جاتے ہیں ان میں سے بھلائی میں کون ہے؟ کن نے بھلائی اختیار کی اتنے میں سے جو پہنچ گئے وہاں پہ؟ کس کو بھلائی حاصل ہوئی؟ جب کو بلا تو بھلائی کی طرف ہی رہا ہے نا، لیکن بھلائی کی نیت سے ہی نہیں گئے نا کبھی بھی۔ اپنے ہی نفس کے اطمینان کے لیے گئے کہ چلو بھائی نماز پڑھ لیں گے، چل کو نمازی تو کہلائیں گے، ہم کہہ تو سکتے ہیں ہم 100 نماز پڑھتے ہیں، پھر یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی تو ہمیں پکڑ لیتا ہے، پھر بھی ہم پہ مصیبت آ جاتی ہے۔ وہ تو کافر ہے یا وہ تو بدماش ہے، وہ تو فاسق اور فاجر ہے، اور کیسے عیش میں؟ اب شکر کر کے اس جیسا عیش تیرے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اور یہ جو تم نعمتیں دیکھ رہے ہو یہ بہت تھوڑی سی ہیں، اس کے بعد کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا جب حساب کتاب ہو جائے گا نا تو سب سے آخر میں کون جائے گا جنت میں؟ انبیاء میں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ کیوں جائیں گے سب سے آخر میں؟ بادشاہت تھی۔ اب اندازہ کر لو، جبکہ آپ اپنی بادشاہ میں سے ایک لقمہ بھی نہیں لیتے تھے، آپ خود اپنا کسب کرتے تھے، اور اس کا جو اپنے غلام کو دیتے تھے بیچنے کے لیے آپ ٹوپیاں بنتے تھے، تو اس کو جب آپ اپنے غلام کو دیتے تھے کہ یہ بیچ کے آؤ، وہ بیچ کر آتا تھا، تو اس پیسوں کے اناج سے آپ اپنا کھانا کھاتے تھے، مملکت سے آپ ایک دانہ نہیں لیتے تھے۔
پھر حساب میں یہ ہوگا کہ سب سے آخر میں آپ جائیں گے، آپ کا سب سے زیادہ حساب ہوگا۔ کون ہے؟ اللہ کے نبی۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ نے تجھ پہ فضل کیا ہوا ہے۔ تو سمجھنے والی بات یہی ہے کہ اب یہی دولت، یہی جائیداد ہمارے لیے جہنم کا گھڑا بھی ہے اور جنت کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر ہم نے اپنی جائیداد کو، اپنی دولت کو، اپنی مراد کو اچھے طریقے پہ خرچ کر دیا، اس کے راستے میں خرچ کر لیا، تو ہمارے لیے ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن یہ بات تقلیدی ہے، عرفانی نہیں۔ عرفانی تو یہی ہے کہ تو کسی چیز کی ملک نہ ہو، تیری کوئی ملک ہی نہ ہو۔ جب تیری ملک ہی نہیں ہے تو بانٹے گا کیا؟ ذات کے عرفان احسانی والوں کو ہی ہوگا، احسانی والوں کو ہوگا۔ ہدایت سب کے لیے نہیں ہے، اور ہدایت پہ سب ہیں۔ یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ ہدایت پہ سب ہیں، مگر ہدایت سب کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ یہودی و منتشر، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ اب جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اس میں عرفان پیدا کر دیتا ہے، اس کو چنتا ہے، پھر اس کو کہتا ہے یہ ہدایت والا ہے۔ باقی سب ہدایت پہ ہیں، اپنے تئیں تو ہم سب ہدایت پہ ہی ہیں، سب صراط مستقیم پر ہیں۔ کوئی بھی صراط مستقیم سے ہٹا ہوا نہیں ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو۔ کیوں صراط مستقیم سے نہیں ہٹ سکتا؟ اس لیے کہ سب کی چوٹی اس کے ہاتھ میں ہے۔ کون اس کے دست سے نکلے گا؟ تو اس لیے سب کو صراط مستقیم پہ رکھے گا۔ لیکن اب رہا صراط مستقیم کی تم نے چننی ہے۔ تو مانگ، وہ تجھے دے گا۔ تو نعمت مانگ، وہ نعمت والوں میں کرے گا۔ تو مغضوبوں میں جا، مغضوب والوں میں کر دے گا۔ لیکن چلے گا اسی صراط پہ، رہے گا اسی صراط پہ۔ یہ اس کی قدرت ہے، واللہ غالب الامر، کہ اللہ کا حکم سب پر غالب ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بھئی اگر وہ چاہتا ہے کہ مسلمان ہو تو کافر کیوں ہے؟ وہ خود نہیں چاہتا کہ تو مسلمان ہو یا کافر ہو، نے تجھے صراط مستقیم پہ دے دی اور تیری چوٹی پکڑ لی۔ اب تو صراط مستقیم سے نہیں ہٹ سکتا، مگر اپنائے گا تو، چوائس تیری ہوگی کہ تو کہتا ہے انعمت علیہم یا غیر المغضوب علیہم۔ اب مسلمانوں کی یہ بات ہے کہ وہ پناہ مانگ رہے ہیں اس بات سے کہ ہمیں اس سے بچا، جن پر تو نے غضب کیا، وہ والی صراط مت لے جا ہم پہ۔ اب کچھ مانگ ہی نہیں رہے، نہ نعمت نہ مغضوب، مگر وہ اپنے عمل سے ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم کس راستے کو چن رہے ہیں۔ تو جو عمل ظاہر ہو رہا ہے اصل وہ ہے، جو زبان سے کر رہے ہو وہ نہیں۔ اب تم مانگ تو رہے ہو کہ انعمت علیہم، اور کام تمہارے مغضوبوں والے ہیں سارے، راستہ انہی کا چل رہے ہو، دوست انہی کو سمجھ رہے ہو، دلیل انہی کے حق میں لا رہے ہو، تو تمہارا قول نہیں دیکھا جائے گا، تمہارا فعل دیکھا جائے گا۔ تو فعل میں اگر ہم دیکھیں تو کتنے لوگ ہیں جو انعام یافتاؤں کے ساتھ ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو مغضوبہ کے ساتھ ہیں۔ مانگ ہم انعام کا راستہ رہے ہیں، مگر عمل مغضوبوں والے کر رہے ہیں۔
اور انہیں کو پسند کرنا ہے. تم اسی کو پسند کرتے ہو جس کا عمل کرتے ہو. تو جن کا عمل کرتے ہو انہیں کو پسند کرتے ہو. زبان سے تم منافق ہو, عمل سے تم کافر ہو. تو جب ہم زبان سے منافق ہو جاتے ہیں اور عمل سے کافر ہو جاتے ہیں تو انعام والا راستہ کیسے ملے گا؟ مومن تو وہ ہوتا ہے نا جو اندر باہر ایک ہوتا ہے, جس کا قول فعل ایک ہوتا ہے. یہاں قول تمہارا کچھ اور ہے, فعل تمہارا کچھ اور ہے.